ایک دولت مند سوداگر کی بیوی مر گئی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ خود بھی دمے کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنی کل جائیداد اپنے نوجوان بیٹے کے نام کر دی۔ ہزاروں کی جائیداد پا کر پہلے تو نوجوان لڑکا اور اس کی بیوی سب سوداگر کی خوب اچھی طرح خاطرداری کرتے رہے، مگر کچھ عرصے کے بعد ان کا جوش ٹھنڈا ہو کر یہ حالت ہو گئی کہ علاج معالجہ بھی چھوٹ گیا اور کھانا بھی وہی ملنے لگا جو معمولی انداز کا گھر میں پکتا تھا۔ بلکہ ایک دن تو نوجوان بیٹے نے صاف کہہ دیا، بابا آپ اپنی چارپائی صحن میں بچھا لیں تو بہتر ہوگا۔ ہر وقت کھانستے رہنے سے بچوں میں بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ بیمار باپ کو صبر اور شکر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے کہا، مجھے تو عذر نہیں، مگر ایک کمبل اوڑھنے کو چاہیے کہ ابھی سردی باقی ہے۔ نوجوان نے چھوٹے بیٹے سے کہا، دادا کے لیے گائے کو اوڑھنے والا کمبل اٹھا لاؤ۔ لڑکا جھٹ سے کمبل اٹھا لایا اور دادا سے کہا، دادا ابو اس میں سے آدھا کمبل پھاڑ لو اور آدھا مجھے واپس دے دو۔ دادا بولے، بیٹا بھلا آدھے کمبل سے سردی کیا جائے گی؟ باپ نے بیٹے سے کہا، دادا کو سارا ہی کمبل دے دو۔ اس پر چھوٹے لڑکے نے باپ کو مخاطب کر کے جواب دیا، گھر میں ایسا کمبل تو ایک ہی ہے، اگر سارا دادا کو دے دیا تو جب آپ بوڑھے اور بیمار ہو کر صحن میں چارپائی بچھائیں گے تو آپ کو کیا دوں گا؟ نوجوان باپ لڑکے کی یہ معمولی بات سن کر سن ہو گیا اور باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور خدمت کرنے لگا، جس سے باپ بھی خوش ہو گیا اور اس کی اپنی عاقبت بھی سنور گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اپنے باپ کی فرما برداری کرو جب تک کہ وہ حیات ہیں، اور کسی حال میں ان کی نافرمانی نہ کرو۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار دیتے ہیں۔